نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ ویکون اہلی احب الیہ من اہلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج یکم محرم الحرام، آج کا دن امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ دوم جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے جو موضوع عرض کرنے لگا ہوں وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کی عقیدت اور ان کا ادب۔ سامعین کرام، آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، تفرقہ بازی کا، فتنہ انگیزی کا اور شر انگیزی کا دور ہے، جہاں پر بڑے بڑے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے جو اس امت میں پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ معاذ اللہ حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی، ان کے ساتھ ظلم کیے، بڑی بڑی عجیب و غریب اور بہت بڑے غلیظ الزامات ان عظیم ترین ہستیوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر غلیظ ترین الزامات لگاتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ چھپی ہوئی اپنی غلاظت کو باہر نکالتے ہیں، کتنا وہ اس امت میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کروں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کے صحابہ اور خصوصاً شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ حضور کی آل بیت سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ خطبے میں تلاوت کی ہے، جو شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتی وذاتی احب الیہ من ذاتہ ویکون اہلی احب الیہ من اہلہ۔ یعنی کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں،
اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یعنی اے لوگو، تم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو محبوب نہ رکھے، اور میری ذات سے زیادہ اپنی ذات سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنی ذات سے زیادہ محبت حضور کی ذات سے کی جائے، اپنی جان سے زیادہ محبت حضور کی جان سے کی جائے، اپنی آل سے زیادہ محبت حضور کی آل سے کی جائے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت حضور کے گھر والوں سے کی جائے۔ اب آپ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ رہ گئے کہ 1450 سال بعد یا 15-14 صدیوں کے بعد بندہ، اگر کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ حضور کی آل سے محبت نہیں کرتے تھے، حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے تھے، حضور کی آل کی عزت نہیں کرتے تھے، حضور کی آل بیت کی عزت نہیں کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 14 صدیاں گزرنے کے بعد، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، نہ ہم نے حضور کو دیکھا، نہ حضور کی آل کو دیکھا، نہ حضور کی اولاد کو دیکھا۔ عزیزان گرامی، آج ہم 1400 سال بعد ہمارے ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ کو دکھانا ہے، بلکہ یہ بھی بہت بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان اور ہمارے ایمان کے درمیان آپ سمجھ لیں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح زمین و آسمان ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہو سکتے، اسی طرح صحابہ کرام اور ہمارا ایمان ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے اندر حضور کی آل کی محبت ہے، حضور کی آل کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، حضور کی آل کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، حضور کے گھر والوں کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو صبح شام حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور سے ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے، حضور کی صحبت تھے، وہ بھلا ان کے بارے میں ایک ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ لوگ حضور کی آل سے محبت نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ حضور کی آل کے ساتھ نفرت کرتے تھے، یا انہوں نے فلاں مقام پر فلاں زیادتی کی۔ عزیزان گرامی، آؤ میں آپ کے سامنے جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے حضور کی آل بیت کے ساتھ، خصوصاً حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ان کے ساتھ جو محبت اور عقیدت تھی، آپ کے سامنے حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو یہ حدیث پاک ریاض النظرہ میں حدیث پاک موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے مسلمانوں نے مدائن کو فتح کیا تو وہاں سے بہت زیادہ کثیر تعداد میں مال غنیمت آیا، اور آپ نے مال غنیمت کو ایک جگہ پر رکھا اور صحابہ کرام کو مجاہدین کو کہا کہ آؤ اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ جب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا امیر المومنین، ثابت ہوا حضرت امام حسن بھی حضرت عمر کو خلیفہ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ للمسلمین۔ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا اس میں سے مجھے میرا حصہ عطا فرمائے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالرحب والکرامہ، یعنی آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور بڑی کرامت ہے، بڑی عزت ہے۔ ساتھ ہی آپ نے اعلان کیا کہ حضرت امام حسن کو 1000 دینار عطا فرما دیے جائیں۔ جب حضرت امام حسن کو 1000 دینار عطا فرما دیے گئے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں
اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المومنین، حسین کے نعرے لگانے والوں، حسینیت کے نعرے لگانے والوں، امام حسین سے محبت کا دم کرنے والوں، امام حسین کی محبت میں اپنے جسموں کو چھلنی کرنے والوں، امام حسین وہ ہیں جو جناب حضرت عمر کو بھی امیر المومنین مان رہے ہیں۔ آج تم کہتے ہو حضرت عمر جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ امیر المومنین نہیں ہے، وہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو یہ پکار رہے ہیں یا امیر المومنین، کا یا امیر المومنین آتنی حقی، کہ مجھے میرا حق عطا فرما دیجئے۔ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا بالرحب والکرامہ، آپ نے فرمایا بڑی پذیرائی اور بڑی کرامت ہے آپ کے لیے، اور ساتھ ہی آپ نے اعلان فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار عطا کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا امیر المومنین آتنی حقی، مجھے بھی میرا حق عطا کیجئے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو، اپنے سگے بیٹے کو 500 دینار دینے کا کہا۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کہا آج سنا کہ مجھے 500 دینار دیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو ایمان لائے پہلے اور جنہوں نے ہجرت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت قرآن مجید قرآن رشید میں بیان کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ امیر المومنین، میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے ہجرت کی ہے، حسنین کریمین نے ہجرت نہیں کی، میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، حسنین کریمین نے غزوات میں شرکت نہیں کی، لہذا اس وجہ سے میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور جب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی اس بات کو سنا تو آپ کے دل کے اندر اہل بیت کے محبت کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق اہل بیت کے ساتھ معاذ اللہ نفرت کرتے تھے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے تھے۔ آؤ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، عمر فاروق سے محبت کرنے والوں، یہ بغض کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتارو اور محبت کی پٹی لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کے اس جواب کو سنا، دل میں اہل بیت کی محبت کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا وہ جوش کرنے لگا، اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تو یہ کہتا ہے کہ میں حسنین کریمین جیسا ہوں؟ آپ نے فرمایا اذهب، آپ نے فرمایا جا، فأتنی بأب قبیحما، آپ نے فرمایا جا پھر تو حسنین کے باپ جیسا باپ لے کے آ، وأم كأمہما، حسنین کی ماں جیسی حسنین لے کے آ، وجد كجدہما، حسنین کے نانا جیسا نانا لے کے آ، وجدت كجدتہما، حسنین کی نانی جیسی حسنین کا نانی لے کے آ، وأم كأمہما، حسنین کے چچے جیسا چچا لے کے آ، وخال كخالہما، حسنین کریمین کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، فإنک لا تأتینی بہ، آپ نے فرمایا کہ بیٹے تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، نہ تم حسنین کے باپ جیسا باپ لا سکتے ہو، نہ تم حسنین کریمین کے ماں جیسی ماں لا سکتے ہو، نہ تم حسنین کریمین کی نانا جیسا نانا لے کے آ سکتے ہو، نہ حسنین کریمین کی نانی جیسی نانی لے کے آ سکتے ہو، نہ ان کی خالہ جیسی خالائیں لا سکتے ہو، نہ اس کی پھوپھیوں جیسی پھوپھیاں لا سکتے ہو، نہ اس کے ماموں جیسے ماموں لے سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹا سن، حسنین کریمین یہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا سن بیٹا، ابوہما فعلی علی المرتضی، علی المرتضی، آپ نے فرمایا سن بیٹا، حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کا باپ علی المرتضی ہے، وامہما فاطمۃ الزہرا، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، وجدتہما محمد المصطفیٰ، ان کے
کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، وامہما جعفر ابن ابی طالب، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، وخالہما ابراہیم ابن رسول اللہ، حضرت ابراہیم اس کے ماموں ہیں، اور سن وخالتہما رقیۃ وام کلثوم ابنت رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا سن اس کی خالائیں حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت ام زینب ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سن، نہ تیرا باپ حسین کے باپ جیسا، نہ تیری ماں حسنین کریمین کے ماں جیسی، نہ تیرا نانا حسنین کریمین کے نانا جیسا، نہ تیری نانی حسنین کریمین کی نانی جیسی، نہ تیری خالائیں حسنین کریمین کی خالائیں جیسی، نہ تیرا ماموں حسنین کریمین کے ماموں جیسا، نہ تیرے چچا حسنین کریمین کے چچا جیسا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سن، نہ میں نہ تیرا کبھی بھی حسنین کریمین کی طرح مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے سن، حسنین کریمین ہر لحاظ سے تم سے بھی افضل ہیں اور مجھ سے بھی افضل ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ بتائیں جو حسنین کریمین کے اتنی محبت کرنے والا ہو، ان کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آنے والے ہو، بھلا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ معاذ اللہ کسی قسم کا ظلم یا جبر یا تشدد برداشت کرے گا؟ اور آج عزیزان گرامی یہ بھی بڑا رولا ڈالا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف تھے۔ آؤ میں بتاتا ہوں حضرت علی کے ساتھ حضرت عمر فاروق کتنی محبت کرتے تھے اور ان کی عظمت کو کتنے مانتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو جو 3 خصوصیات عطا ہوئیں، ان 3 میں سے اگر مجھے ایک بھی خصوصیت مل جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ یعنی 3 خاصیتیں، 3 خصلتیں، 3 فضیلتیں اللہ پاک نے حضرت علی کو ایسی عطا کی ہیں، اگر وہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ ہوتا۔ تو پوچھا کہ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی بیٹی جو ہے حضرت علی کے نکاح میں ہے، یہ ایک خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنابت کی حالت میں آنے کی اجازت عطا فرما دی تھی، کسی کو اجازت نہیں دی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کو۔ اور تیسری آپ نے فرمایا خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح کا جھنڈا عطا کیا، آپ نے رات کو اعلان کیا کہ کل صبح یہ جھنڈا میں اس کو عطا فرماؤں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت تھی۔ ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا علی فقد آذانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی ہے اس نے مجھ کو تکلیف دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جو بندہ یہ حدیث بیان کر رہا ہو وہ بندہ کیسے علی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ بندہ کیسے جناب فاطمہ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ بندہ حسنین کریمین کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ ثابت ہوا یہ ساری باتیں من گڑت باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے اصحاب جتنا حضور اہل بیت کا ادب کرتے تھے اس ادب کی مثال آج کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت عطا فرمائے، ان کی عظمت اور ان کو شان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنی گندی اور غلیظ زبانیں صحابہ کرام کے خلاف کھولتے ہیں اللہ ان زبانوں میں کیڑے لگا دے، اور جو لوگ اہل بیت کے بھی عظمت میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اللہ پاک ان دونوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔